اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اہدنا ہمیں ہدایت دے یا ہماری رہنمائی کر، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. اہدنا ہدایت، ہادی برحق، الصراط راستہ جیسے پل صراط کہتے ہیں ہم، المستقیم جیسے استقامت یا خط مستقیم. اہدنا دکھا ہم کو. اہدنا کا لفظ جو ہے نا یہ ہدایت سے اس کا روٹ ہے، ہے ڈالیے ہدا، ہدا لفظ اسی سے ہے. لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، اس پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا تو مطلب کیا ہے؟ پہلے تو راستہ دکھا جانا کدھر ہے، پھر اس پہ چلا اور پھر منزل تک پہنچا. یہ نہ ہو کہ ہم اس پہ چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر لکیریں بھی. آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب انسان اس پہ چلنے لگتا ہے تو کہتا ہے ادھر آؤ، ادھر لے جاتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اچھا اس سے بچ کے انسان آگے جاتا ہے، وہاں پھسل پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھ اوہ میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں، غلط موڑ مڑ گیا، غلط ایگزٹ پہ نکل گئے. تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ غلط ایگزٹ لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ گھر پہنچیں گے؟ منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اس لیے اہدنا کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے تو راستہ بتا، پھر اس پہ چلا اور ہر شیطان مردود سے بچا اور پھر منزل تک پہنچا، یعنی مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں. یہ ہے اہدنا کا معنی. دکھا ہم کو نہیں صرف کہیں گے ہم. لیکن اردو میں کوئی لفظ ہے جو یہ تینوں معنی آپ کو اکٹھے کر دے. یہ ہے لسان عربی مبین، رستے کی نشاندہی اور اس پہ چلانا اور پھر آخر تک پہنچانا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط راستے کو کہتے ہیں وہ راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے، جس کے ارد گرد بہت سے خطرے ہوں. راستے کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں اور صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ احتیاط سے چلنا پڑے. اسی لیے پل صراط جو نا اس سے یاد کر لیجیے. صراط کا لفظ بولے تو پل صراط یاد کر لیں. پل صراط پہ کیسے چلنا پڑے گا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں 2 پل صراط ہیں، ایک تو ہے آخرت میں اور ایک ہے اس دنیا میں. اس دنیا کے پل صراط پر بھی بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. ہر لمحہ، ہر روز اپنے خیالات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ادھر نہ پھسل گرے، کہیں ادھر نہ پھسل گرے. جو یہاں استقامت کے ساتھ رہا وہ قیامت کے دن بھی اس پل صراط پر بھی مزے سے چل لے گا، اور جو آج بھٹکا نا ادھر گرا اور ادھر گرا تو وہ وہاں کیسے سیدھا چلے گا بتائیے. وہ جو پل صراط ہے نا وہ اصل میں ریفلیکشن ہے کس کا؟ اس پل صراط کا. دیکھیے اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں لفظ لفظ کو پہچانیے اور لفظ لفظ کا جو ہے نا امیجنیشن اپنے اندر رکھیے تاکہ جب آپ پڑھیں یا کسی امام کے پیچھے سنیں تو آپ کو پل صراط یاد آ جائے کہ یار اب یہ دنیا تو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اتنے بہکانے پسلانے والے عوامل اور فیکٹرز ہیں کہ بچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے تیرے سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں سیدھے رستے پر رکھ اور ہم احتیاط سے. جیسے پل صراط کے پار کیا ہے؟ جنت. میں سمجھتی ہوں حشر کا تو سارا ہی دن بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ ڈسکرپشن پڑھیں پل صراط کی تو روح کانپ جاتی ہے. سب سے مشکل مرحلہ مجھے پل صراط لگتا ہے کیونکہ جنت وہ قریب ہوگی نا سامنے، لیکن اس کے اوپر سے گزرے بغیر وہاں نہیں جا سکتے. یہ ٹیسٹ ہے، آخری ٹیسٹ ہے بیسیکلی. اور وہ ام منکم الا واردھا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. ہر پیغمبر، نبی، ولی، نیک، بد سب کو اسی سے گزرنا ہے. جنت کا راستہ ہی وہ ہے. دنیا میں کیا فرمایا؟ جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ کانٹوں سے گھرا ہوا ہے. اس دنیا میں بھی ہم پل صراط پر ہی ہیں مگر ہم اس کو دیکھ نہیں رہے نا تو ریئلائز نہیں کرتے. لیکن کل کو وہ حقیقی معنوں میں سامنے رکھا جائے گا اور اس کے اوپر چل کر اینڈ تک پہنچنا ہوگا. لہذا یا رب
ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا اور منزل تک پہنچا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ پل صراط کا ایک لمبا حصہ پار کر لیں گے اور جب جنت کے قریب پہنچنے والے گے تو وہاں جا گریں گے نیچے. اسی لیے قرآن پاک میں قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ حسرت کا دن. کئی لوگ ساری زندگی بڑی اچھی گزارتے ہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، ایسا شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، جاتے جاتے وصیت غلط کر دیں، اولاد کو وراثت سے محروم کر دیں، یا کوئی اور ایسی خرابی کریں گے کہ وہ گر گئے، یا ایسی بول دیا کہ احسان کیا وہ سب ضائع کر دیا اپنا. کہتے ہیں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. کسی کے ساتھ خوب نیکی کی ساری زندگی اور مرنے سے پہلے اس کو ایسی باتیں سنائی، سب صفائی کر کے گئے. تو یہ اس زندگی میں انسان کا ایک امتحان ہے اور ایک مسلسل امتحان ہے. جیسے پل صراط سے جب تک انسان اتر نہیں نہ جائے گا، تو اسی طرح جب تک ہم موت کے بعد اللہ کے یہاں پہنچ نہیں جاتے نا، ہم امتحان میں. کبھی کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک بن گیا، میں تو اب بڑا محفوظ ہو گیا. نہیں، کنٹینیوس ٹیسٹ. ہر روز ایک نیا امتحان لے کے آتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو انتہائی کانشیس ہو کے اور محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی ہے. اینی ہاؤ، تو صراط کا معنی آپ نے جانا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ راستہ جس کو احتیاط سے پار کرنا ہو اور جس کے ارد گرد خطرات ہوں. اور مستقیم، اسٹریٹ، سیدھا، وہ چیز جو سیدھی بھی ہو، بیلنسڈ بھی ہو اور افراط و تفریط سے پاک ہو، یعنی ان ایون نہ ہو بلکہ ایون ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیے کہ زندگی خطروں سے گھری ہوئی ہے نا، تو پھر ہمارے لیے کیا چیز راہ کھولتی ہے کہ ہم بچ سکیں؟ وہ اللہ کا دین ہے. تو صراط مستقیم بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، یعنی دین اسلام. لہذا یا رب ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا، اہدنا الصراط المستقیم. تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرا ہی بتایا ہوا راستہ چاہیے. دیکھیں نا، جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، مرضی بھی تو اسی کی دیکھنی ہے نا. اب عبادت کے نام پہ ہم خود سے کام تھوڑی ایجاد کر سکتے ہیں کہ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور کام اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں اور اس کو ہم عبادت کا نام دے دیں. خود ساختہ چیزیں دین میں ایجاد کر لیں، دین کے نام پہ، اللہ کے نام پر من مانے کام شروع کر دیں. وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا اور انتہائی محبت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں. تو اس کے لیے ہمیں پھر سیدھا راستہ چاہیے تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے. وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے، پھر چلنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ بعض اوقات پتہ تو چل جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، ہم ہی کم ہمت ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. چلا بھی اور پھر آخر دم تک چلا کہ منزل تک پہنچے. کیونکہ جیسے کہ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے خط کھینچے. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ترچھے خط پگڈنڈیاں ہیں، اور ان میں سے ہر پگڈنڈی پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. کہیں نفس ہے اپنا ہی، کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، اور انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سب سامنے نظر آتے ہیں نا، اور اللہ کا راستہ دھندلا جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اور ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہی مانگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی ریپیٹیشن کیوں سورۃ الفاتحہ کی؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں کس کے بغیر؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر. یعنی جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، نماز تو پڑھی، یہ سورت نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، فارسی کے بیٹے، دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو، اور مراد یہاں نماز سے سورۃ الفاتحہ ہے،
میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ وہ سوال کرے، یعنی بندے کے لیے کیا ہے؟ جو وہ مانگے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ لیکن اگر ہم سوچتے ہی نہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واقعی مانگنے والے کی، صرف پڑھنے والے کی نہیں۔ تو نماز ہو یا نماز کے علاوہ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی، اس کے آدھے حصے میں اللہ تعالی کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے، اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ سیدھے رستے کی رہنمائی کی دعا۔ اب ہم ہر روز مانگتے ہیں اللہ دکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو، اس کو ہم کھولتے نہیں، ساری دنیا کے علوم پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ کیسے رستہ پتہ چلے؟ اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو نقشہ لیتے ہیں یا نہیں؟ یا ایسے ہی چل پڑتے ہیں ہائی وے پہ کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے، میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا، میں گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میپ لے کے ڈائریکشن لیتے ہیں کہیں نکلنے سے پہلے، یا ایسے اندازے سے چل پڑتے ہیں، وہ جہاں گاڑیاں جا رہی ہوں پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی۔ ایسے تھوڑی جاتے ہیں، معلوم نہیں کون کدھر جا رہا ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری ضرورت ہے، تو مجھے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا۔ اگر کبھی بھی آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنے لگے تو کیا ہوگا؟ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ صرف معاشرے کو، لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے چلنے کو دیکھ کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور جدھر لوگ جا رہے ہیں، ریلا جا رہا ہے عوام الناس کا، تم بھی وہی کرتے رہو، نہ اپنی عقل سے سوچو اور نہ اچھے برے کی تمیز جانو، اور کہو کہ ہم تو جنت میں پہنچنے کے کام کر رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ۔ تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ابدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ رستہ دیکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس۔ نمبر 2، صرف دیکھ کر پھر اس کو بند نہ کر دیں، چلیں، اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں بلکہ مرتے دم تک چلیں۔ یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ انعمت، انعام، نعمت، منعم، علیہم، علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان، علی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے جڑ کر جیسے ان الفاظ میں، المغضوب غضبناک، ضالین ضلالت، ہم ضال کو ہم زال کے طور پہ پڑھتے ہیں لیکن لفظ وہی اور معنی بھی وہی ہوتا ہے۔ انعمتا، انعام کیا تو نے، نون عین میم سے ہے۔ انعام کے معنی احسان کرنا، انعام کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تو نے احسان کیا علیہم جن پر۔ انعام کا لفظ نعمت سے بھی، انعام اور نعمت، نعمت کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ بہت استعمال ہوتا ہے نا۔ تو نعمتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی ہوتی ہیں، روحانی ہوتی ہیں، انہیریٹڈ ہوتی ہیں، کچھ خود انسان کوشش کر کے حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال جن پر تیرا انعام ہوا۔ المغضوب، جن پر غضب ہوا، غین ضاد بے، غضب۔ غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصہ، یعنی جن پر تو ناراض ہوا، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ولا الضالین، اور نہ وہ جو بھٹک گئے۔ ضالین کا لفظ جو ہے یہ ضاد لام لام سے ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، اصل رستے سے ہٹے ہوئے لوگ، جو راستہ گم کر بیٹھے، غلط ایگزٹ سے نکل گئے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیا یا نارتھ کی بجائے ساؤتھ لے لیا۔ کیا بھول گئے؟ وہ صرف پہلا حصہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں روڈ ہے، چلو چلو اس پر۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف نکلنا تھا یا ایسٹ کی ایگزٹ سے نکلنا تھا۔ اگر آپ آدھا پڑھیں اور آدھا چھوڑ دیں اور نکل کھڑے ہوں، کہاں پہنچیں گے؟ بالکل الٹ راستے پہ چلے جائیں گے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن۔ تو اسی طرح بعض لوگ جلد بازی میں ایسے زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے وہ حق سے، ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ نعمت وہ ہاتھ کی ریچ میں ہوتی ہے لیکن اس سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ آمین، آمین کا معنی ہوتا ہے یا رب سن لے، قبول کر لے، ایسا ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ اب اس صراط کی مزید وضاحت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے نوازا، ہدایت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، اپنی رضا سے نوازا، اور جن کو تو نے اس منزل تک پہنچا دیا۔ مجھے بھی ویسا ہی بنا دے۔ جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے مجھے بھی تو ویسا ہی بنا دے۔ اللہ مجھے اپنی محبت دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ محبت کرنے کا بھی ایک معیار ہے، ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی۔ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے کاموں کی محبت دے، ان کاموں سے محبت دے، ان کاموں میں میرا دل لگا دے جو مجھے تیری محبت دے دے، جس چیز سے مجھے تیری محبت مل جائے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کن کا راستہ ہے؟ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی، کیا مانگا انہوں نے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر ہیں، ان سب کی سب سے بڑی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ یا رب اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے، الحقنی بالصالحین، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی روز کیا مانگنا ہے؟ اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، ہمارا نام بھی اسی رجسٹر میں لکھ دے، ہمیں بھی ان جیسے ہی کام کرنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں جیسا بنا دے۔ اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 69 میں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ غیر المغضوب علیہم۔ اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے مجھے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں،
مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں. بھٹکنے والوں کی دو قسمیں. ہمیں سیدھا راستہ چاہیے نا، مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں چاہیے. راستہ گم نہیں کرنا ہم نے. تو کون ہے جو راستہ گم کیے ہوئے؟ نمبر 1، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے، کہ ان کو پتا تھا پھر غلط کام کیے. اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے اس پہ غضب بھڑکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب غلطی کرتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھا دیتے، اگنور کرتے، پتا نہیں اس کو. لیکن جب پتا ہو اور جان بوجھ کے کرے، غصہ آتا ہے کبھی؟ آپ آتا ہے غصہ؟ اللہ کا غصہ بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو پتا چل جانے کے بعد غلط کام کرتے ہیں. اور اس میں مثلاً قرآن پاک میں ایک مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا ہی نہیں وہ کچھ جو دعوے ہو رہے ہیں. انتہائی اللہ کا غضب بھڑکانے والی بات. یعنی بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، حالانکہ کوئی نہیں کیا ہوتا. تو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کیا نہیں وہ کہہ کیوں رہے ہو کہ کیا؟ تو ایسے تمام کام جن میں غلط بیانی ہو، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کا کوئی ارادہ نہیں کرنے کا، یعنی نمبر 1 کیا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، نمبر 2 ارادہ ہی کوئی نہیں کرنے کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. تو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرنا نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کریں گے، جب اندر نیت ہی کوئی نہیں. بعض اوقات کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے یا کوئی بات پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کریں گے کریں گے، کرنا چرنا اندر نیت ہے ہی نہیں کرنے کی، اور صرف جھوٹے دوسرے کو بہلا رہے ہیں. تو یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہوتی ہے. پچھلی قوموں میں سے جتنی بھی قومیں برباد ہوئی، سب سے پہلے کس کے اوپر تباہی آئی؟ قوم نوح، پھر ہود، صالح، ان پیغمبروں کی جو قومیں تھی، عاد و سمود وغیرہ، ان پہ اللہ ناراض ہوا نا، تباہ ہوئی نا یہ قومیں، یا نہیں؟ پھر کرتے کرتے آگے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو تباہ کرتا جب تک کہ اس کے اوپر حجت تمام نہ کر دے، اس تک حق نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے حق پہنچایا، پیغمبر بھیجے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن پکارا، چپ کے بھی پکارا، بلند آواز، ہر طرح بتایا، اور پھر سن کے نہیں دیا تو پھر سب کو ڈبو دیا اللہ نے. اللہ کا غضب ٹوٹا. یہ اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کا غضب بھی ہوتی کہ جب کسی کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کوڑا کرکٹ صاف کرو، اس کو، یہ جینے کے لائق نہیں. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہوتا ہے. یہ سمپل معنی ہے اس کا. ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں، کبھی کسی ایک قوم 2 قوموں کے اوپر نام لگا دیتے یہ مغضوب ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ کام ہم بھی وہی کر رہے تھے جو انہوں نے کیے. جیسے آپ نے فرمایا تم ہر اس قوم میں گھسو گے جہاں بنی اسرائیل پہلی قوم میں گھسی. تو سب غلط کام کر کے پھر ہم کہیں اللہ ہم سے راضی ہے. آج آپ دیکھیں مجموعی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے. کبھی سوچا کیوں ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے ہیں؟ وہ فلاں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، فلاں نے سازش کی، فلاں نے، سب یہی بولی بول رہے ہوتے ہیں. کبھی نہیں سوچتے ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا؟ آخر ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ ہمیں اس طرح بھی سوچنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم دعوے بڑے بڑے کہتے ہیں. یہود بھی تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے لاڈلے ہیں اور آپ کے بہت پیارے ہیں اور ہم آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا تو پھر پیروی بھی نہیں کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کرو؟ پھر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا، جو اس کے محبوب نے کیا. تو مغضوب علیہم صرف کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں، یہ ہر اس بندے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرے، باتیں کرے یا کام کرے. اور ان میں نمبر 1 جو نہ کیا ہو وہ کہے کہ میں نے کیا ہے، اور جو نہ کرنا ہو وہ کہے کہ میں کروں گا.
ولضالین، دال ضاد لام لام، رستہ گم کرنا لا علمی کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں، ڈائریکشن لیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کوئی نہ سیکھا نہ جانا نہ بوجھا اور چل پڑے. تو ایسے لوگ جو لا علمی سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ضالین ہیں. یا اللہ ہمیں ضالین میں شامل نہ کرنا، بھٹکنے والوں میں شامل نہ کرنا، جنہوں نے اپنا رستہ گم کر دیا، جنہوں نے رستہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، بے شمار، ان گنت. کیا کرتے ہیں وہ؟ رستہ جاننے کے لیے اس کو کھولتے ہی نہیں، ہے نا، انجانے میں بھٹک رہے ہیں. کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہی کوئی نہیں. تو یا اللہ ہمیں نہیں ان میں شامل کرنا. تو ہمیں کس میں پھر شامل کرنا؟ انعام یافتہ لوگوں میں. تو انعام، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ ہدایت کا انعام، کہ اللہ کسی پر دین اسلام کی نعمت کھول دے. اتممت علیکم نعمتی، اسلام کو نعمت کہا گیا. تو جو اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو رستہ مل گیا، اچھا یہ رستہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا دین کا علم حاصل کیا، چلتا رہا، کیونکہ ساری زندگی سیکھتا بندہ، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی یہ سفر جاری رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے انسان. اور پھر آخر اپنے رب سے جا ملا نفس مطمئنہ بن کے. یہ ہے وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. اور اب ہمیں اپنے لیے کیا سبق لینا ہے کہ جو پڑھا ہے یا جو جانتے ہیں اس پر حتی الوسع عمل کی کوشش کرنی. اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو جانتے نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیا چھوٹ جائیں گے؟ دوسری کیٹیگری میں آگے رہیں گے. اور وہ کون سی ہے؟ جو انجان ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو جو پڑھ رہے ہو عمل کرو، تو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہم انجان بن جاتے ہیں. تو یہ ضالین کون ہے؟ انجان. ہر روز نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنے پسند کے بندوں میں داخل کر، غضب والوں میں نہیں، بھٹکنے والوں میں نہیں. اور پھر ہم یا تو جان کے کچھ عمل نہیں کرتے یا پھر جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ان دونوں سے نکل کر کرنے کا کام کیا ہے؟ انعمت علیہم میں شامل ہونا، دین اسلام کی نعمت کو واقعی نعمت سمجھنا، قبول کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور اسی کے اوپر آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب امام ولضالین کہے جیسے مسجد میں خاص طور پر تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، موافق ہو گیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح عطا بن ابی رواح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے اصل میں؟ دعا. اللہم استجب، اللہ دعا قبول کر لے. یعنی دعا کر کے ہم پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا رب. آمین کہنے کا مطلب کیا؟ یا رب جو ہم نے مانگا ہے تو اس کو قبول کر دے، پورا کر دے، ایسا ہی ہو جائے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ لفظ آمین نہیں ہے، میم کی شد کے ساتھ نہیں ہے. کیا ہے؟ آمین. آمین ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.